دیکھیے آج ہم بات کریں گے آرچیز آف فٹ. جو ہمارا پاؤں ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ کے پاؤں گیلے ہوئے ہوں اور گیلے پاؤں لے کے آپ فرش کے اوپر چلے ہوں، تو جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا پرنٹ بنتا ہے جو فرش کے اوپر، وہ پورے پاؤں کا نہیں بنتا، بلکہ آگے انگلیاں آ رہی ہوتی ہیں، ایڑی آ رہی ہوتی ہے، بیچ میں وہ جگہ خالی ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ غور سے کسی کے پاؤں کو دیکھیں تو اس کا پاؤں بالکل یوں نہیں ہوتا بلکہ آرچ ہوتی ہے. یہ کئی آرچیز ہیں ہمارے پیر کے اندر. ٹرانسفرس آرچیز ہوتی ہیں، لانگیٹیوڈنل آرچیز ہوتی ہیں. لیکن ان آرچیز کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پوری باڈی کا ویٹ ہوتا ہے وہ پراپرلی آپ کے پیروں میں ٹرانسمٹ ہو. اگر آپ کے پیروں میں ٹرانسمٹ نہیں ہوگا تو پھر کسی ایک حصے پہ زیادہ پریشر پڑے گا اور اس کو ڈیمیج ہو جائے گا. آرچ ایک ایسی بھی چیز ہے، اگر آپ ہمارے پرانے زمانے کے آرکیٹیکچر کو دیکھیں جس کے اندر مغل آرکیٹیکچر بھی ہے، رومن آرکیٹیکچر بھی ہے، تو زیادہ تر بلڈنگوں میں آرچ ہوا کرتی تھی. یہ آرچ اس لیے ہوتی تھی کہ پوری بلڈنگ کا ویٹ جب ایک آرچ پہ پڑتا ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، یعنی ایک پوائنٹ پہ نہیں آتا بلکہ پوری آرچ پہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. اس طرح کر کے جو پوری بلڈنگ کا ویٹ ہوتا ہے اس سے وہ جو آرچ کی وجہ سے اس کی جو پلرز ہوتے ہیں ان کے اوپر کم پریشر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہ جو پیروں میں آرچ رکھی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے سر سے لے کے پورے باڈی سے لے کے ٹانگوں سے لے کے پاؤں تک جو پورا ویٹ ہے ہمارا، یہ ہماری آرچ پہ پڑتا ہے پاؤں کی. اور آرچ اگر آپ دیکھیں ایک طرف آرچ کے ہماری ایڑی ہوتی ہے اور دوسری طرف پنجہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ جب یہ ویٹ پڑتا ہے تو اس کے ویٹ پڑنے سے یہ جو پریشر ہوتا ہے یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے ڈسٹریبیوٹ ہونے سے ہمارے یہاں ایک پوائنٹ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر پریشر پڑے. اور اب جن لوگوں کے اندر آرچی نہیں ہوتی، ہمارے وہ بچے خاص طور پہ چھوٹی عمر میں جن کے پیروں میں آرچیں نہیں ہوتی، وہ پھر پاؤں کے درد کی تکلیف کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری فوج کے اندر جو فلیٹ فوٹڈ ہوتا ہے جس کی آرچ نہیں ہوتی اس کو جانے نہیں دیتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک فوجی نے تو پتہ نہیں کئی میل چلنا ہوتا ہے اور اس میں مشقت کرنی ہوتی ہے، اگر اس کی آرچ نہیں ہوگی تو وہ جلدی تھک جائے گا. اس لیے ہماری آرچ کا ہونا بہت ضروری ہے. اب جن لوگوں کی یہ آرچ نہیں ہوتی یا جن بچوں میں، یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم میں لچک زیادہ ہوتی ہے. ایک بڑا آسان طریقہ جو میں دیکھتا ہوں، اگر آپ یہ انگوٹھے کو پکڑ کے یوں کریں تو دیکھیں میرا یہاں رک گیا، لیکن جن لوگوں کا یہ انگوٹھا یہاں تک آ جاتا ہے ان کا جسم زیادہ فلیکسیبل ہوتا ہے، اور جن کا جسم فلیکسیبل ہوتا ہے ان کی آرچیز کم ہوں گی، کیونکہ جب باڈی کا ویٹ پڑے گا تو جو آرچ ہے وہ بھی فلیکسیبل ہونے کی وجہ سے بیٹھ جائے گی. تو اس لیے ایک تو اس کی یہ وجہ میں نے دیکھی ہے، اور یہ جینیٹکلی بھی ہوتی ہے. ماں باپ کے اندر اگر فلیکسیبلٹی زیادہ ہو تو اولاد کے اندر بھی فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. پھر دوسری اس کی جو تدبیر جو کرنی چاہیے وہ یہ کہ وہ بچے جن کے اندر آپ کو لگے کہ آرچیں کم ہیں اور شروع میں، ان کو پھر میڈیل آرچ سپورٹ یہ باقاعدہ ہمارے اگین آرتھیٹک سینٹر سے، ہاسپٹل سے یہ مل جاتی ہے. ان بچوں کی آرچیں آپ لگوائیں اور ان کو 11-12 سال کی عمر تک جو بھی جوتے پہنائیں ان میں آرچیں ہونی چاہیے. ہم کرتے کیا ہیں کہ وہ آرچیں لگوا لیتے ہیں، 3-4 مہینے ہم نے استعمال کی اور پھر ہم نے کہا نہیں فرق تو پڑا نہیں ہے تو ہم نے کیا لگانی ہے. اگر آرچ نہیں ہے تو وہ نئی بنے گی نہیں. یہ جو آپ آرچیں لگا رہے ہو آرٹیفیشل، یہ اس کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے، یہ بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. اور اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، وہ آپ کو فزیوتھراپسٹ آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن کسی حد تک میں بڑا حیران ہوں، اگر آپ شعیب اختر کو دیکھیں، وہ فاسٹسٹ بالر آف دی ورلڈ، اس کی آرچیں ہیں جی. وہ اتنا تیز بھاگتا بھی ہے، بالنگ بھی بڑی اس کا وہ جو بازو کا ایکشن تھا، اس پہ بھی جو کمنٹس آتے تھے اس لیے کہ وہ ہائپر فلیکسیبل ہے.
تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو بعض اوقات انہونیاں ہونی ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں آؤٹ دا باکس ہو جاتی ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ یاد رکھیے گا، جن بچوں کی آرچیں نہیں ہوتی ان کو پھر چلنے میں بھاگنے میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے، اسی لیے فوج ان کو بھرتی نہیں کرتا۔ تھینک یو۔